انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرے ایریاز آر اسٹل دیئر ان آر بیسک ایجوکیشن. تو بیسک ایجوکیشن میں ہم وہ صرف دعووں کی حد تک کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے تو اس کو اس طرح اوور کم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی وجہ سے مین ایکسکیوزز اور ایکیوزز کا بھی ہمیں سامنا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 2018 جو ہے اس میں ہمیں سب سے بڑا جو تعلیم کے معاملے میں اس چیز کا سامنا رہا ہے. تو باقی یہ تو بہت زبردست بات آپ نے کی, اور تھوڑا سا جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے انیشیٹو بھی لیا, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں دانش کہ سب سے جو بیسک کاز ہے ہماری کرپشن کی, بیسک کاز ہے ہمارے ان امپلائمنٹ کی, بیسک کاز ہے ہمارا ملک غریب ہونے کی, یا جتنی بھی بیماریاں اخلاقی ہیں, فائنینشلی ہیں, جتنے بھی کرائم ریٹس ہیں, اس سب کا تعلق جو ہے بیسک روٹ کاز جو ہے وہ ہماری تعلیمی نظام ہے. اور ہمارا تعلیمی نظام خراب ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کو ٹوٹلی نہ چینج کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل آتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ دیکھیں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ تھیوریٹیکل ہے, اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل نالج ہمیں نہیں دیا جاتا, پروجیکٹس نہیں دیے جاتے. ہمارے جو یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جا کے مارکیٹ میں کیا کرنا ہے. تو جب تک آپ وہ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کریں گے, جب تک آپ بے شک اسکولوں میں لا کے بچوں کو پڑھائیں, آپ بے شک جتنے باہر پرائمری اسکول سے بچے باہر ہیں, ہائی اسکول سے باہر ہیں, کالجز یونیورسٹی سے باہر ہیں, یونیورسٹیز کو آپ مزید امپروو کریں, پرائم منسٹر ہاؤس کو آپ بے شک آپ یونیورسٹی بنا دیں, لیکن جب تک آپ اندر جو چیز آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ دے رہے ہیں, اس کو چینج نہیں کریں گے, تب تک یہ سارا جو نظام ہے تبدیل نہیں ہونا. ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک بڑی مزے کی کوٹیشن ہے. ہم سپرفیشلی جو ہے نا چیزوں کو بڑا ڈیکوریٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو اس کا مین کرکس اور اس کا جو مین اسپرٹ ہے اس کی جانب ہم آ ہی نہیں رہے. اسی وجہ سے ہم جو ایک ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں. وی آر اسٹل پینٹڈ فنگس آف روٹننس. ہم اندر سے بالکل ہالو ان سینس کہ ہم جو مین جس چیز پہ کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں, اور ایک دکھاوے کے لیے ہم بڑے بڑے بجٹس دے رہے ہیں جتنی دے دیں. جی عاطف کی بات کو سیکنڈ کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تھیوریٹیکل نالج پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو یہ بات ویسے بھی عام ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سبجیکٹ پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. فیلڈ ورک جو ہے کسی بھی پروفیشن میں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا, اور یہی بات ہے کہ تحقیقی میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. یہاں پہ جو بیسک پرابلم ہے وہ یکساں نظام تعلیم. ہمارے ہاں اس وقت 3 قسم کے نظام تعلیم ہے: پرائیویٹ نظام تعلیم, سرکاری نظام تعلیم اور دینی نظام تعلیم. یہ جو 2 پرائیویٹ اور دینی نظام تعلیم ہے یہ حکومت کے ڈومین سے باہر ہے. یہ بہت ہی فوکس کرنے والی بات ہے کہ حکومت ان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, حکومت کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بات آ جاتی ہے سرکاری نظام تعلیم کی. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری نظام تعلیم کی کیا حالت ہے. ایک یونین کونسل میں جو پرائمری سکول ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اس کے علاوہ 2018 کی اگر ہم بات کریں تو حکومت کا سلوگن ہی یہی تھا. جو حکومت پاکستان اس وقت اقتدار میں ہے, پی ٹی آئی, تو ان کا سلوگن ہی یہی تھا کہ ہم یکساں نظام تعلیم کو رائج کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھو ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے انہوں نے کہا کہ ہم اسے لک آفٹر کریں گے, اسے چینج بھی کریں گے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی. تو اس میں یہ تھا کہ 18ویں ترمیم میں جتنے بھی اختیارات تھے وہ صوبائی سطح پر منتقل ہو چکے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے. اب وفاق ڈائریکٹ جو ہے وہ صوبوں کی حد تک چینجنگ نہیں کر سکتا. ہر صوبے میں آپ نے دیکھو ہوگا الگ بورڈ ہیں, اور ان بورڈز کی وجہ سے یکساں نظام تعلیم رائج نہیں ہو رہا, جو کہ حکومت کی نہلی ہے. اب حکومت نے سلوگن لگایا الیکشن سے پہلے کہ ہم یکساں نظام تعلیم رائج کریں گے. اب آیا انہیں دیکھنا ہے کہ آیا وہ ایسی ترمیم لا سکتے ہیں کہ وہ جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے وفاق کے اندر آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے. تو سرکاری نظام تعلیم کو اس کے برابر میں لانا ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ 2018 میں دیکھیں بات میری یہ ہے کہ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس پر حکومت پاکستان پورا نہیں ہوتا.